ان کو قید خانے میں ڈال دیا. خود ایک بیٹا حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے باپ سیاسی حالت، میں نے کہا کہ ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، قید خانے میں ڈال دیے. کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوا کہ والدین ناراض ہیں ہم سے، والدین ناراض ہیں ہم سے، اور ان ناراضگی کی وجہ سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، ماں باپ خوش تو اللہ خوش. ہو نہ ہو کہ ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے میری نماز درست نہیں ہو رہی ہو، میری زکوٰۃ ادا نہ ہو رہی ہو، میرے حج ادا نہ ہو رہے ہوں، میری عبادات قبول نہ ہو رہی ہوں. اس لیے آپ وہاں ہدایہ اور تحائف اور بہترین بستر اور گدے جہاں پہ قید خانے میں تھے بڑے عیش و آرام کی جگہ بنا دی. ایک سے ایک عمدہ کھانا پہنچ رہا ہے، عمدے ان کے لیے ہدایہ اور تحائف پہنچ رہے ہیں. قاصد کو خبر بھیج دے کہ جاؤ یہ تو عمدہ ہم ان کے لیے تحفہ اور گفٹ بھیج رہے ہیں، کیا والدین ہم سے خوش ہیں، ابو میرے خوش ہیں؟ کیا جواب آیا؟ تو قاصد کہتے کچھ بھی نہیں. ان کی طرف تو کہتے کہ ہم تو منہ لگانا نہیں پسند کرتے، یعنی ان کے بھیجے ہوئے کھانے کو پسند نہیں فرماتے، ان کے تحفے کو قبول نہیں فرماتے. کون؟ بادشاہ شاہجہاں بیٹے سے ناخوش تھے. لیکن اتنے میں ان کو ہوش آیا، حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا اور خبر بھیجا کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا. تو شاہجہاں نے جواب دیا بہت خوب، بس اتنا ہی. قاصد نے آ کر خبر دی کہ حضرت ان کی طرف سے صرف اتنا لفظ نکلا کہ بہت خوب، بہت اچھا، اور کچھ نہیں. نہ گدے پر سے اترے، نہ انہوں نے اچھل کود کی، نہ خوشی میں جھومے، کچھ نہیں. فرمایا بہت خوب، بہت اچھا. عالم تھے، دور اندیش تھے، اور بادشاہ وقت بھی تھے، بڑے عالم تھے. حضرت نے خود قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. چند مہینوں میں حافظ قرآن بن گیا اور قاصد کے ذریعے سے خبر بھیجا کہ جاؤ میرے والد محترم کو کہہ دو کہ آپ کا پوتا نہیں، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. شاہجہاں کو سننا تھا کہ اچھل پڑے اپنے بستر کو چھوڑ دیا اور خوشی سے جھومنے لگے اور نغمے گانے لگے اور کہہ دیا جاؤ اے قاصد میرے بیٹے کو کہہ دو کہ آج تمہارے والد نے تمہیں معاف فرما دیا. بزرگوں تاریخ بہت ہے، کن کن چیزوں پر گفتگو کریں. آج ان بچوں کی قدر اور حافظ قرآن کی برکت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کے والدین کو کیا پہنایا جائے گا؟ البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کے والدین کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن. دنیا کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے جب سورج روشن ہوتی ہے، سورج جب نکلتا ہے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ روشنی عطا فرمائیں گے. اس کی میں بھی ایک نقطہ ہے، کافی باتیں ہیں اس میں کہ والدین کو کیوں، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن بنانے میں یقیناً اخلاص ہوتا ہے، جبکہ عالم بنانے میں، مفتی بنانے میں اگر یہ کہا جائے کہ اخلاص میں کچھ کمی ہے تو وہ یقین کر سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ عالم بنانے میں، مفتی بنانے میں ہو سکتا ہے کہ ارادہ ہو گیا ہو کہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا، تقریر کرے گا، امامت کرے گا تو کچھ نہ کچھ پیسے آئیں گے. لیکن پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک ماں باپ اگر اولاً تو بچے فیصلہ نہیں کرتے مجھے حافظ بننا ہے، ماں باپ ہی ان کو حافظ بنانے کے لیے لگاتے ہیں. اور صرف حافظ بنانا مقصد ہو تو پوری دنیا کی تاریخ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں زیادہ اخلاص ہے. معلوم ہے کہ صرف حافظ قرآن میں کچھ نہیں رکھا ہے، وہ بڑا ٹھیکیدار نہیں بن جائے گا، ڈی ایس پی کلکٹر نہیں بن جائے گا، بڑا پدادھیکاری نہیں بن جائے گا. حافظ قرآن بنے گا صرف یہ نیت ہوتی ہے کہ مغفرت ہوگی. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا چونکہ ان کے اخلاص میں نیت ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فرمایا کہ ہم نے ان کے سینے کو جو انتخاب کیا ہے بخشش کی نیت سے ہی تو کیا ہے، ورنہ اوروں کو بھی حافظ بنا دیتا، اوروں کو بھی سینوں میں ہم قرآن کریم محفوظ کر دیتا. تو بہرحال بزرگوں یہ قرآن کریم کی بے شمار فضیلتیں ہیں. حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، 4 اماموں میں سے ایک امام حضرت امام محمد علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں. تشریف لائے پڑھنے کے لیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے شاگرد بننے کے لیے شرط ہے کہ حافظ قرآن ہو.
اور یہ حافظ قرآن نہیں تھے. حضرت امام محمد علیہ الرحمہ چلے گئے. ایک ہفتے کے اندر پھر واپس آئے اور فرمایا کہ مجھے درس میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ میں نے حفظ قرآن پاک مکمل کر لیا. آپ کوئی استاذ محترم آپ رکھیں اور میرے قرآن کا جائزہ لے لیں، آپ فیصلہ فرما دیں، آپ پھر اجازت دے دیں درس کا. ایک ہفتے میں قرآن پاک کو مکمل کر لیا. اس طرح کے بہت سے معجزے ہیں. کٹیہار گیا تھا حضرت مفتی عمران صاحب، کٹیہار کی جامع مسجد ایک مرتبہ کسی جلسے میں جانے کا موقع ملا. مفتی عمران صاحب نے 3 سال کا بچہ بھی بولنے کی صلاحیت صحیح سے پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ان سے پوچھ لیجئے قرآن کریم سے جہاں سے پوچھنا. گرچہ توتلی زبان میں پڑھے گا لیکن قرآن کریم کا مکمل حافظ بن چکا ہے. ظاہر ایسے ایسے واقعات ہیں. یہ قرآن کریم کا معجزہ بتا رہے ہیں. یہ قرآن کریم کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی برکت سے ان کے والدین کو اتنا روشن تاج تو پہنایا، لیکن ایک مکمل ایک ویزا بھی ان کے لیے ہے. 10 ویزے ان کے لیے ملے. جنت میں جانے کے لیے جو سرٹیفکیٹ ہے ان کو تو ملا ہی ملا. اقرا ورتقی کے ذریعے سے کہ پڑھ اور جنت کے بالا خانوں پہ چڑھتا جا، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی، وہی تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا. یہ تو برکت ان کے لیے ہے. جنت جہاں آخری آیت والناس پر پہنچیں گے وہیں جنت الفردوس میں قدم ان کا چلا جائے گا، وہیں قدم رکھا چلا جائے گا جنت الفردوس کے اعلیٰ خانوں پہ، اعلیٰ بالا خانوں پہ. تو وہاں پر لیکن ایک بات اور ہے بزرگوں، بس آخری بات کر کے میں مدرسے پر آتا ہوں کہ 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا جن کے جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا. صرف اتنی باتیں نہیں ہے، شارح حدیث نے لکھا ہے، اشارات اور کنایات کے ذریعے سے یہ بات لکھی ہیں، اور جن کو حضرت عائشہ